السلام علیکم، میں ہوں رقیہ غزل۔ آپ سب سلامت رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ محترمہ سلمیٰ بٹ صاحبہ کا جو دائرہ ہے وہ چھاپوں کا دائرہ، وہ جس میں صرف غریب ہی آتے تھے، وہ اشرافیہ تک پہنچ گیا ہے اور انہوں نے وہ چھوٹی چھوٹی دکانوں، چھوٹی سبزی کی دکانوں کو سیل کرنے کر کر جو انہوں نے شہرت کمائی تھی، وہ اب بڑے جو ہیں مالز اور سپر سٹورز وہاں تک چلی گئی ہے۔ یہ ان کی شہرت کے اوپر چھاپ میں نہیں لگا رہی، انہوں نے خود بھی کل ویڈیو شیئر کیا جس میں بچوں نے کہا یہ وہ ہیں جو کہ سبزی کی دکانیں بند کرواتی ہیں۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ بچہ جانتا ہے، بچہ جانتا ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں انہوں نے سوچا کہ اب ذرا حقیقتاً کوئی کام کیا جائے، اور میں نے اس پر کالمز میں ذکر بھی کیا تھا کہ یہ جو جیسے وہ تجاوزات والے تھڑے توڑتے رہتے ہیں، آپ یہ چھوٹی چھوٹی دکانوں کو سیل کرتی رہتی ہیں، کبھی بڑوں کو بھی دیکھیں ان کو کس بات کی چھوٹ ہے، یہ کیوں ناقص چیزیں بیچتے ہیں، یہ کیوں خراب کوالٹی کی چیزیں بیچتے ہیں، ان کو کس چیز نے آزادی دی ہوئی ہے۔ آپ ان کو تمغے پہناتے ہیں، آپ ان کے اوپر وہ کہتے ہیں نا، ان کو خصوصی مہمان بنا کر لا کر بٹھاتے ہیں، جبکہ یہ عوام کی صحت سے کھیلتے ہیں۔ اور کل وہ خود یہ سب کچھ کہہ رہی تھی، الفتح اور امتیاز سمیت دیگر بہت سے سٹورز کو انہوں نے سیل کیا ہے، اور وہ پہلے بھی کیا تھا میرے خیال میں، میرے پاس یہ خبر آئی تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں کا میرے خیال میں پورے گلبرگ کا جب انہوں نے سیل کیا ہے تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہم تو اندھیرے میں رہ رہے تھے، اتنی ناقص خوراک ہم کھا رہے تھے۔ ویسے مجھے یقین تھا، میں گھر والوں سے بھی کہتی تھی، سب سے کہتی تھی دیکھیں یہ لوگ چیزیں، مجھے کیسے یقین ہوا، 3-4 دفعہ یہاں سے قیمہ لیا وہ بھی خراب نکلا۔ میں کھانے کے لیے جو سالن لاتی تھی اس میں سے اسمیل آتی تھی اور مجھے پھینکنا پڑتا تھا۔ میں نے ویڈیوز بھی بنائی، بریانی تک میں سے اسمیل، ان کے کیک خراب، ان کی بیکری خراب، ان کی تمام چیزیں خراب تھیں، مجھے نظر آتا تھا۔ اچھا میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، ان کا میک اپ بھی سارا خراب ہے، امپورٹڈ میک اپ تو ان سب کا خراب ہے۔ امپورٹڈ میک اپ ان کے پاس 5-5 سالوں کا پڑا ہوا ہے۔ میں مسلسل 3 سال سے ایک فاؤنڈیشن کے بارے میں نے پوچھا، 4 سال سے وہ فاؤنڈیشن ان کے پاس تھی نہیں، جو پڑی ہوئی ہے وہ ان کے پاس کوئی 6-7 سال پرانی پڑی ہوئی ہے۔ اور یہ مانتے بھی ہیں، ان کی جو وہاں پر وہ سیل گرلز ہیں وہ یہ بات تسلیم کرتی ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی امپورٹ ایکسپورٹ بند ہے۔ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ 10,500 12,000 13,000 کے جو سیرمز ہیں وہ بھی ان کی ڈیٹ کا کچھ اتا پتہ نہیں۔ یہ کہتے ہیں جب یہ کھلے گا تو اس کی ایکسپائری شروع ہوگی، جبکہ اگر آپ یہ ویب سائٹس کو وزٹ کریں تو وہ لوگ یہ بات وہ بار بار کہہ رہے ہیں۔ وہاں پر تو دیکھیں نا سراوی کا کیا مسئلہ بنا ہوا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی اور آپ کو سارا بتاؤں گی، کیونکہ میں نے سراوی کو یوز کیا ہے، میں سراوی یوزر خود ہوں۔ اچھا یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایکسپائری نہیں ہوتی، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یعنی کون سی چیز ہے دنیا میں ایسی جو ایکسپائر نہیں ہوتی۔ فی الحال یہ میں ساری جو ہے نا آپ کو ڈیٹیل میک اپ کی بھی دکھاؤں گی، فاؤنڈیشنز کی بھی دکھاؤں گی، اور آپ کو بتاؤں گی کہ یہ میں نے کیسے ریسرچ کی۔ میری ایک مکمل ریسرچ ہے میک اپ کی چیزوں کے اوپر، اور ان بڑے مال سپر سٹور جو کہا جاتا ہے نا ان سے خرید لیں، یہ اس میں کبھی دھوکہ نہیں کریں گے۔ میرے ساتھ سبھی نے تعاون کیا بھی، لیکن میں نے دیکھا کچھ لوگوں نے نا اس پہ تمسخر اڑانے کی کوشش کی، تو میں نے ان کو کہا آپ تمسخر کس بات کا اڑا رہے ہیں؟ جی آپ سوچتے ہوئے ہوتا ہے۔ میں نے کہا کیا سوچنا، اپنی صحت کے لیے سوچنا گناہ ہے؟ آپ ہی کی چیزوں کو لے کر لوگوں کے، یعنی انہوں نے ڈائی یوز کیے ہیں وہ ہاسپٹلس تک پہنچ گئے ہیں۔ میرے اپنے گھر میں میری سسٹر نے یوز کیا، وہ ہاسپٹل چلی گئی۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان کی ٹھیک نہیں ہیں۔ میں آپ کو ان چیزوں کے، ان پروڈکٹس کے نام بھی بتاؤں گی۔ میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ میں اس پر بات کروں، مگر میں سیاست سے، وہ کہتے ہیں نا کہ میرا تھا کہ میں اسی کے اوپر، میرا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے کسی کا کہ وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو ہم اسی پہ بات کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ ایک وہ جو ٹاپک ہے اس پر بات ہونی چاہیے، جس طرح یہ لوگ اپنی آج کل بیچ رہے ہیں چیزیں۔ اچھا میں خاص طور پر میں ویڈیو بنانے کی وجہ ایک چھوٹی سی چیز دکھانا چاہوں گی آپ کو۔ یہ دیکھیں، یہ ہیں پمپکن سیڈز، آپ سارے لوگ آج کل بہت کھا رہے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ یہ پمپکن سیڈز ہیں، یہ گرین کلر میں ہوتے ہیں، یہ دیکھیں، اور وہ پورا وہ میڈیا آپ کو یہ کہہ رہا ہے یہ کھائیں۔ اچھا یہاں ایک چیز جو یہ ہے الفتح کا پیکٹ، اور یہ ہے میرے پاس امتیاز کا پیکٹ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھیں نا پونم کے نام سے انہوں نے ہر چیز بنائی ہے، پورا وہ کاروبار ٹھیک ٹھاک کر رہے ہیں۔ اب یہ جو ہے اس کی دیکھیں پمپکن سیڈ مغز لوز، اس کے اوپر پرائس چیک کریں، 4280 پر کے جی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے جو مجھے یہ ملا ہے یہ ہے 100 گرام۔ اچھا یہ ہے 428، ٹھیک ہے؟ مجھے 420 یعنی تقریباً 500 کا مجھے ملا، یہ 100 گرام تھے۔ میں روزانہ کی اس کو لیتی ہوں، اچھا میں 100 گرام ہی لیتی ہوں۔ آپ بھی یہ جو ڈرائی فروٹ ہے نا، یہ اگر آپ نے لینے ہیں تو یہ کم ہی لیا کریں، یہ خراب ہو جاتے ہیں، اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، مجھے تو بہت اریٹیشن ہوتی ہے، یہاں تک کہ مجھے پھینکنے پڑ جاتی ہے، میں نہیں کھا سکتی۔ اب یہ دیکھیں، یہ میں نے کھولا نہیں ہے، یہ دیکھیں یہ اوپن نہیں ہے، یہ ویسے کا ویسے ہی ہے، اس کو ویسے ہی باندھ۔ مجھے نا ایک حیرت سی ہوئی،
अच्छा क्यों नहीं खोला, मैं आपको बताती हूँ। इसकी प्राइस क्या है, पंपकिन सीड्स कर्नल 2199। ये देखें, अगर आप देख सकें तो 2000, ये मेरा कैमरा मोबाइल का, हाँ 2199, और ये मुझे मिले हैं 241 के, यानी 241 के मुझे ये मिले हैं, और ये मुझे दोनों ही 100 ग्राम है 428 के, यानी 500 के वो मिले हैं और मुझे लगभग 300 के वो मिले हैं। अब आप ये देखें कि ये कितना ज़्यादा प्राइस का मसला है। सेम ऐसे ही सनफ्लावर्स भी, सेम ऐसे ही बादाम हैं, सेम ऐसे ही मेवाजात हैं, सेम ऐसे ही इनकी जो खुबानी और दूसरी चीज़ें, वो तमाम चीज़ें हैं। अच्छा मसला ये है, मैं वो सारी चीज़ें क्योंकि खाती हूँ तो मेरे पास मौजूद हैं, ये तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये चीज़ें उठाई। अब मुझे ये चीज़ मैं इसकी बताना चाह रही हूँ ख़ास तौर पर, ये वो चीज़ें थी जो कि हमारे घर में रखे हुए जो परिंदे होते थे ना, हम उनको डालते थे और वो खाते थे। अब ये नौबत आ गई है कि ये चीज़ें, ये जो हैं ये हज़ारों में, यानी आप ये देखें 5000 रुपये में ये लोग इसको सेल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या इनको किस चीज़ ने छूट दी है? क्या ये लोग आसमान से उतरे हुए हैं? ये लोग ऐसे कमा सकते हैं? ये लोग कि सारे लोग तो हराम कमाई वाले नहीं हैं ना जो इनके इर्द गिर्द रहते हैं। क्यों इतनी ज़्यादा प्राइजेज़ हैं? मैं सलमा भट्ट साहबा से मेरी ये दरख्वास्त है कि इनकी प्राइजेज़ के ऊपर भी कोई हद नाफज की जाए। ये क्या तरीका है कि इस तरह ये सारी जो हैं वो चीज़ें इस तरह सेल की जाए? और मुझे ज़रूर बताइएगा कि वैसे इसकी प्राइस क्या है, और ये अगर आप मार्केट में कि कितने में मिल रहे हैं और ये मंडियों में जाएं तो कितने के मिलते हैं, ये आपने मुझे ज़रूर बताना है। हमें पता चले ये हमें कितना ज़्यादा लूट रहे हैं। और ये मेरे ख़्याल में हमारी जो हुकूमत है उसको भी पता चलना चाहिए कि वो छोटे छोटे लोगों पे, छोटे बंदों के ऊपर टैक्स लगाकर उनको मारते जा रहे हैं, वो सिसक रहे हैं, और ये लोग देखें किस तरह लूट मार इन्होंने मचाई हुई है। तो बहुत जल्द मैं आपको ये उनके मेकअप के बारे में भी सारे इन्फॉर्मेशन दूंगी, बल्कि सिरावी का जो मसला बना हुआ है, मैं आपको सिरावी के सीरम्स भी दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी कि ये इन स्टोर्स पर मिलते हैं। तो ये कितना ज़्यादा ये धोखा है, मैं आपको वाकई बता रही हूँ कि ये धोखा है। ये जो आप देखते हैं ना कि इसकी वो आपको वो ख़वातीन बता रही होती हैं कि ये इसका सीरम ये यूज़ करेंगे ये होगा, ये सीरम यूज़ करेंगे ये होगा, और पहले तो ये बात है कि यहाँ पर ओरिजिनल दस्तयाब ही नहीं है, और अगर दस्तयाब है तो उसके साथ कितना मसाइल हैं ये मैं आपको, ये कहते हैं जी देखें जी, जब से खुलता है मेकअप तो उसकी एक्सपायरी शुरू होती है। मुझे ये बताएं, घर में आप कोई चीज़ तैयार करते हैं या कोई चीज़ भी आप बाज़ार से लेते हैं, कोई कपड़ा लेते हैं, आप किसी कपड़े को लेकर यूज़ ना करें, उसे रख दें। आप किसी जूते को नए के नए को लाकर बंद करके रख दें, ये मेरा दावा है कि वो कचरा हो जाएगा, वो टूट फूट कर ख़त्म हो जाएगा। एक मेकअप, एक वो चीज़, एक वो सीरम जिसने आपके फेस को खूबसूरत करना है, जिसने आपके फेस को एक नया टच देना है, वो आपका ख़राब हो और आप कहें कि देखें जी ये तो कोई मसला ही नहीं है। ये सारे धोखे जो है ना, इन्होंने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। इस सोशल मीडिया के दौर में हर चीज़ बिक रही है और ये ख़राब चीज़ें बिक रही हैं। अपनी आंखें खोलें, होश करें, और हुकूमत को चाहिए कि ना सिर्फ ये बहुत अच्छा इक़दाम है, मैं एक दफ़ा फिर मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आपने ये गुलबर्ग के जो बड़े मॉल्स हैं, अच्छा ये जो सिर्फ ये फ़ोटो सेशन, वीडियोस और ये हंगामों और दाद तक बात नहीं रहनी चाहिए। इन लोगों के ऊपर को कोई इतने जुर्माने होने चाहिए, कोई सज़ाएं होनी चाहिए कि इन्होंने आवाम की सेहत के साथ खेला है, ताकि दोबारा ये काम ना हो। ये मेरी रिक्वेस्ट है। मैं बहुत अरसे से इसके ऊपर लिख रही थी और मेरा वीडियो बनाने का आज मैंने किसी और चीज़ के ऊपर वीडियो बनानी थी, लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने सोचा, और ख़ास तौर पर मैंने सोचा कि मैं आपको ये कीमतों की तरफ भी आपकी तवज्जो दिलाऊं। अच्छा इसी तरह ही मैंने लिखती थी कि आप इनकी प्राइजेस चेक करें, इनकी सब्ज़ियों की प्राइजेस चेक करें, इनकी फ्रूट्स की प्राइजेस चेक करें, फिर आपने इन्होंने जो हर किस्म का आटा बनाया हुआ है उसकी भी आपने देख ली उसकी क्या है। गोश्त इनका मोस्टली इतना बदबू आ रही होती है, मुझे एक चीज़ का समझ नहीं आती कि जब ताज़ा गोश्त पड़ा हो उसकी बदबू कैसे आ सकती है। वो तो कुछ देर के बाद उस वो बदबू में तब्दील होता है ना। तो ये बातें सारी हम सारे जानते हैं, पता नहीं हम जानबूझकर क्यों अंधे बन जाते हैं। जैसे कि हम अपने बुनियादी हकूक़ के लिए अंधे बन चुके हैं, हम हर चीज़ के लिए अंधे बन